بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ختیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ پر پہنچ کر ان کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہد تھا۔ لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت ختیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز اور معتبر شخص تھے۔ مکہ آ کر انہوں نے اقامت کی۔ عبد الدار قصہ جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زاہد سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت ختیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت ختیجہ طاہرہ وہ نیک بخت خاتون ہیں جن سے خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد ہوا اور جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امور خانہ داری سے فارغ کر کے دین کی وہ خدمت انجام دی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تا حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور آپ نے صحیح معنوں میں اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول پر نچھاور کر دیا۔ قریش کا قبیلہ بلکہ عام طور پر اہل مکہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ یہ شرک انہیں اتنا پیارا تھا کہ اس کے خلاف کوئی لفظ سننا بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے 2-4 افراد ہی ایسے تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اس دور کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد خاتون تھیں جو شرک اور بت پرستی سے بیزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے بہت سے انعامات کے علاوہ دولت مندی کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال اس کے برعکس تھا۔ انہوں نے اپنی پوری دولت گویا کہ آپ کے قدموں میں ڈال دی اور آپ کو اس سلسلے کی فکر سے آزاد کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ میں اسی صورتحال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اے پیغمبر، تم کو تمہارے پروردگار نے مفلس اور نادار پایا، پھر مستغنی کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارث حضرت ختیجہ کے غلام تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی زید کے ساتھ خصوصی درجے کی شفقت اور پیار کا تھا، تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور عربوں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یہاں تک کہ ان کو زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ پھر نکاح کے 15 سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف نبوت سے سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ شدید اور غیر معمولی حالات آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح دانشمندانہ اور ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے حضرت ختیجہ سے ہی ملی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غار حرا کی تمام باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت ختیجہ نے بھی ان کی بات کو دل سے قبول کر لیا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اوصاف کے 15 سال تجربے کی بنا پر پہلے ہی سے ان کا دل آپ کی ہر بات کی تصدیق کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری امت میں وہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ پھر جب آپ نے بحکم خداوندی توحید اور دین حق کی دعوت کا کام شروع کیا تو پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستانا ان بد نصیبوں کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ مظلومیت کے اس پورے دور میں حضرت ختیجہ نہ صرف آپ کی غم خوار بلکہ پوری طرح شریک حال بھی رہیں۔
یہاں تک کہ جب ان ظالموں نے مکہ کے قریباً پوری آبادی کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے اور ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہیں بھی کیا تھا لیکن نسبی اور قریبی تعلق کی وجہ سے آپ کی کسی درجے میں حمایت کرتے تھے، بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں اور ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی رہیں۔ ابن ہشام سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 2 سال توقیف کیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کوئی جانور یا بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی ملنے والیوں کو اس میں سے بقدر کفالت بطور تحفہ بھی بھیجتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیتی جیسے دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میں دوسری بیویوں میں سے اولاد ہونے سے محروم رہا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امتوں میں سب سے بہترین مریم بنت عمران ہے، اور اس امت میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ حضرت خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی اور میری طرف سے انہیں سلام کہیے اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے جس میں کبھی بھی کوئی شور و تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ وہ نیک پاک خاتون ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوئی۔ حضرت خدیجہ اپنی تمام اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔